اگر اولاد چاہتی ہے میری ماں قبر میں ہی مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں جب مر کر اس قبرستان میں پہنچوں اور ماں سے ملوں تو ماں دنیا کی طرح ناراض نہ ہو، بلکہ جب میں قبر میں جاؤں تو ماں مجھ سے راضی ہو چکی ہو، اور قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اگر اولاد چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اولاد دنیا میں جو بھی نیک عمل کرے یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ قبر میں بھی مجھ سے خوش رہیں، قیامت کے دن بھی مجھ سے خوش رہے، تو علماء نے کہا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس پر، بس ایک کام کرے اولاد کہ دنیا میں جو بھی نیک عمل کرے پہلے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بھیجے۔ مثلا نماز پڑھی، نماز میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، نماز پڑھی، یا اللہ نماز اگرچہ میں نے تیرے لیے پڑھی قبول کر، لیکن اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا۔ یہ محفل سجائی، یا اللہ قبول کر، مجھے بھی ثواب دے لیکن میری ماں کو پہنچا۔ ہر نیک عمل میں آپ ثواب ماں کو بھیجے۔ اگر آپ کے دل میں ماں کی محبت سچی ہوگی، خدا کی قسم خواب میں آ کر ماں آپ کو بتائے گی کہ اللہ نے تیری دعا کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ بیٹے کی دعا، آخری بات، بیٹے کی دعا ماں کے حق میں کتنی مقبول ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھے۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں حاضر ہوا، ایک شخص نے مجھے دعوت دی، حضرت میرے گھر تشریف لائے اور دعوت کھائیں۔ میں اس دعوت میں پہنچا، دسترخوان لگا، بڑے بڑے امیر کبیر غریب لوگ سب دسترخوان پہ بیٹھے۔ ایک نوجوان آیا اور وہ بھی اس دسترخوان پر بیٹھا۔ اب محی الدین ابن عربی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر گزری کہ دسترخوان پھر کھانا لگا۔ اب ہم نے کھانا شروع کرنا تھا، اب وہ جو نوجوان تھوڑی دیر بعد آیا نا، وہ ساروں قطار رونے لگا۔ بیٹے اور ماں کے بارے میں سنیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا رویا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جس طرح ایک چھوٹا معصوم بچہ دودھ کی طلب میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے وہ بھی اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ خواب کی بات نہیں، بیداری کی بات۔ اب فرماتے میں اٹھا اور اس بچے کے قریب گیا، اس نوجوان کے قریب گیا، اور میں نے کہا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کیا پریشانی ہوئی؟ کیا تکلیف ہوئی؟ تو اس نوجوان نے کہا کچھ دن پہلے میری ماں کا انتقال ہوا، میں اپنی ماں کے انتقال پر بڑا افسردہ تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں قبر میں کس حال میں ہوگی۔ قبر کے بارے میں تو بہت کچھ سنا کہ سانپ بھی ہوتے ہیں، بچھو بھی ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، قبر دباتی بھی ہے، گلاتی بھی ہے، سڑاتی بھی ہے، چند ہی دنوں میں مردے کو کھا جاتی ہے، بعد میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا، یہ باتیں میرے ذہن میں تھی، میں یہ سوچ رہا تھا میری ماں کس حال میں ہوگی۔ یہی سوچتا رہا، کچھ دن گزرے، کہنے لگا حضرت رات جو گزری ہے رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، لوگ حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اچانک میری نظر اپنی ماں پر پڑی تو میں نے دیکھا فرشتے میری ماں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو میں دوڑا اور فرشتوں کے سامنے آیا۔ میں نے کہا میری ماں کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا جہنم میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ اب میں فرشتوں کے سامنے رک گیا، دیوار بن گیا۔ میں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا ماں کو، تکرار ہو رہی ہے۔ وہ کہتے نہیں، اس کے برے اعمال بہت زیادہ ہیں، یہ دوزخ میں جائے گی۔ مگر میں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ اسی تکرار میں میری آنکھ کھل گئی۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک میں رو رہا ہوں کہ پہلے یہ تڑپ تھی کہ میری ماں قبر میں کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ۔
مگر اب تو خواب میں مجھے دکھا دیا گیا کہ میری ماں جہنم کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قبر میں عذاب میں ہے، جہنم میں تو انسان قیامت کے دن جائے گا، مگر اس کی تعبیر یہ کہ وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اب میری ماں عذاب میں ہو تو میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں؟ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زندوں کا اصالِ ثواب، یہ محفلیں، تلاوت قرآن، یہ ذکر و اذکار، یہ لنگر فضول چیزیں نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی صحیح قدر ہمیں تب ہوگی جب ہم خود مر کر قبر میں جائیں گے، دنیا میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ثواب نظر نہیں آتا، اور مرنے کے بعد ثواب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرماتے میں نے اس نوجوان کو دلاسا دیا، میں نے کہا بس تو رونا بند کر، ان قریب تو دیکھے گا کہ تیری ماں دوزخ میں نہیں جنت میں جا رہی ہوگی۔ تھوڑی سی ڈھارس بندی، ایک اللہ کے ولی نے کہا بیٹا گھبرا نہیں، تیری ماں اللہ نے چاہا تو تیری ماں جہنم میں نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ یہ کہا، دعوت ہوئی، کھانا کھایا۔ آپ فرماتے میں نے نوجوان کو کھانا کھلایا، با مشکل اس نے کچھ کھانا کھایا، دعوت ختم ہوئی، وہ چلا گیا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگلا دن آیا، دعوت سے اگلا دن وہی نوجوان پھر میری بارگاہ میں آیا۔ اب جب میری بارگاہ میں آیا، پہلے رو رہا تھا، اب اس کا چہرہ کھلا ہوا، کشادہ اور مسکراتا ہوا آیا۔ تو میں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ آج چہرے پر مسکراہٹ ہے، آج بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا ہاں خوش کیوں نہ ہو، پہلے غم زدہ اس لیے تھا کیونکہ ماں کو دیکھا وہ دوزخ کی طرف جا رہی تھی، مگر اب اس لیے خوش ہوں کہ رات جب سویا تو عالم خواب میں اسی ماں کو دیکھا کہ دوزخ کی طرف نہیں، اب فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیا عمل کیا اس نے؟ پہلے خواب میں دیکھا تو ماں کو دوزخ کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی حق ہے، اور اگلے دن خواب میں دیکھا تو وہی فرشتے اب اسی ماں کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جنت کی طرف لے جانے کا مطلب اب اس کی قبر جنت کا گلزار ہے، اب وہ قبر میں چین سے ہے، اب اسے قبر میں راحت ہی راحت ہے، اب وہ عذاب میں نہیں ہے۔ تو اب نوجوان نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو اب مجھے سکون ملا کہ ہاں اب ماں دوزخ میں نہیں، اللہ کے پاکیزہ گھر جنت میں ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دلاسا دیا، فرمایا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تیری ماں پہلے دوزخ کی طرف جا رہی تھی، اس کریم رب نے تیری ماں کو جنت میں داخل کر دیا۔ مگر نوجوان بڑا سمجھدار تھا، کہا نہیں عمل تو بتائیے، میں بیٹا ہوں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ میری وجہ سے میری ماں جنت میں چلی جائے، میں نے کوئی اعمال نہیں کیا، مگر بتائیے راز، بتائیے وہ راز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے کریم رب نے وہ میری ماں جو دوزخ کی حقدار تھی، اللہ کریم نے اسے دوزخ سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو دسترخوان پہ بیٹھا تھا اور رو رہا تھا اور میں نے تم سے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، تو نے کہا میں نے ماں کو دیکھا وہ دوزخ میں جا رہی ہے، تیری ماں جنت میں کیوں گئی؟ آپ فرماتے ہیں اسی وقت بیٹھے بیٹھے میرے پاس 70,000 مرتبہ پڑا ہوا کلمہ تجربہ تھا، میں نے وہی دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرض کیا، اے اللہ میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ تجربہ پڑا ہوا ہے، اس کا ثواب میں اس نوجوان کی والدہ کی روح کو پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما، اللہ کو میرا یہ ثواب بھیجنا، یہ اصال ثواب کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس زندوں کے اصال ثواب کی برکت سے تیری ماں جو دوزخ کی حقدار بن چکی تھی، اللہ نے اس اصال ثواب کی برکت سے اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب اس روایت کو نقل کرنے کے بعد محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں مسلمان اس سے پتہ یہ چلا اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ماں دنیا سے چلی جائے، اگر اولاد زندہ ہوں اور اولاد ان کے لیے دعا کرے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، خیرات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، المختصر اگر زندہ اولاد اپنی اس مرحومہ ماں کے لیے کوئی
بھی ثواب بھیجتی ہے تو اللہ اس زندہ بیٹوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کریم انہی نعمتوں کو جنتی نعمتوں میں تبدیل کر کے اس مرحومہ ماں کو قبر میں پہنچاتا ہے۔ ان کے اصال ثواب کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے تلاوت قرآن کی برکت سے، ان کے ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ اس مرحومہ ماں کی قبر کو بھی جنت کا گلزار بنا دیتا ہے۔ لہذا شیطان کا